جواہرات کی دنیا میں سب سے افضل اس نگینے کو اردو میں لال، ہندی میں مانک، سنسکرت میں پرم راگ، انگریزی میں روبی اور فارسی میں یاقوت کہتے ہیں۔ اس پتھر کو شب چراغ کے نام سے بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ اس کی بہت سی اقسام ہیں، جس میں قابل ذکر چولدن، اطلسی، گلگوں، ابنوسی، کھیرا، مشرقی یاقوت، مغربی یاقوت اور بیلس یاقوت ہے۔ لیکن جوہریوں نے لال یاقوت کو صرف 4 اقسام میں تقسیم کیا ہے: لارگوں جو کہ گہرا سرخ ہوتا ہے، سرخ تاریحی جو گہرے سرخ میں زردی مائل جھلک دیتا ہے، سرخ لیمونی زردی مائل ہلکا سرخ ہوتا ہے، اور سرخ اودی جو کہ گلابی رنگ کا ہوتا ہے۔ یہ پتھر بہت قیمتی ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پتھر میں بہت سے نقائص بھی ہوتے ہیں۔ نقص والا پتھر بیکار ثابت ہوتا ہے، اس لیے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ نقص پاک لال دنیا کا انتہائی مہنگا پتھر ہوتا ہے، جس پتھر کے اندر ابرک کے آثار نمایاں ہوں، یعنی ابر کی لال، چیرے والا لال، بے آنے اور بے چمک لال، سیاہی مائل سرخ رنگ، زردی مائل سرخ رنگ کا یاقوت، دودھیا رنگ کا لال یاقوت۔ کیمیائی اجزاء: یہ پتھر ایوینیا، سلیکا، کرومیم اور کیلشیم اور میگنیز سے بنا ہے۔ اس پتھر کی پہچان یہ ہے کہ یہ صرف ہیرے سے کاٹا جا سکتا ہے اور سرخ شعاعیں دیتا ہے۔ املی کے پانی سے صاف کیا جاتا ہے، زیتون کے تیل سے بھی صاف کیا جاتا ہے۔ بدبودار پسینہ اور دھواں اسے خراب کر دیتا ہے۔ چیلسی کلر فلٹر سے اگر شعاعیں پار ہو جائیں تو نقلی ہے۔ یہ کلر فلٹر عام طور پر اینک سازوں کے پاس دستیاب ہوتا ہے۔ جو شخص یاقوت پہنتا ہے وہ اسے اصول پرست بنا دیتا ہے، ازواجی زندگی خوشگوار بناتا ہے، قوت ارادی میں اضافہ کرتا ہے، روزگار میں ترقی نصیب ہوتی ہے، دشمن کا حوصلہ زیر کرتا ہے اور قوت ارادی میں اضافہ کرتا ہے، اسقاط حمل سے بچاتا ہے، الیکٹرک شاک اور پانی میں ڈوبنے سے بچاتا ہے، ام الصبیان کے مرض سے بچوں کو محفوظ رکھتا ہے، قدر و منزلت، دوستی اور وفاداری کا معاون ہوتا ہے۔ یاقوت سے کئی طرح کے علاج بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ مفصل خون ہے، جریان خون روکتا ہے، دل کی بیماریوں کے لیے بہت اچھا ہے، آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے، طاعون سے محفوظ رکھتا ہے، ہیضہ اور دل کے عارضے میں مفید ہے، گٹھیا اور نقرس کے امراض سے شفا دیتا ہے، زہر کا تریاق کرتا ہے، لیکوریا، تھکاوٹ اور کمزوری جگر اور معدے کی بیماریوں سے فاقہ دیتا ہے، پیاس کو کم کرتا ہے۔ یاقوت کا ذکر چونکہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے، اس لیے اسے پہننا روحانی طور پر بہت مفید ہے۔ اس نگینے کی تعریف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود فرمائی ہے۔ قیصر روس کے تاج میں 100 کیرٹ کا لال جڑا ہوا تھا، جو حجم میں کبوترے کے انڈے کے برابر تھا۔ یہ آج کل ماسکو کے عجائب گھر کی زینت ہے۔ ملکہ وکٹوریہ کے تاج کی زینت بھی یاقوت ہے۔ احمد شاہ ابدالی اور اورنگزیب کے ناموں سے کنندہ ایک لال جس کا وزن 14 تولے تھا، مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پاس تھا۔ سلطان محمود غزنوی کو سومناتھ کے بت میں سے ایک نایاب یاقوت ملا تھا، جو 2 نسلوں کے بعد لاپتہ ہو گیا تھا۔ سائرس اعظم کے تاج میں جو یاقوت لگا ہوا تھا، پشت در پشت چلنے کے بعد شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی کے تاج کی زینت بنا تھا۔ چارلی بادشاہوں کے تاج کی زینت جو 72 کیرٹ کا یاقوت تھا، وہ بھی شہنشاہ ایران کے پاس تھا۔ یاقوت سیام، برما، افغانستان، بدخشاں، روس، سائبیریا اور برازیل میں پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی اس کے ذخائر ہیں، لیکن ابھی ان کو نکالنے پر توجہ نہیں دی گئی۔